صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم شوگر اور جو کے بارے میں بتائیں گے کہ جو شوگر کے لیے کتنے مؤثر ہیں۔ یہ ایک غذا بھی ہے اور ایک علاج بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو اپنی زندگی کے اندر استعمال کیے، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے اس میں فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کی صرف ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو کے بارے میں طب کے اندر بھی بہت فوائد لکھے گئے ہیں، اور خاص طور پر شوگر کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس کے اندر قدرتی انسولین پائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ معدہ کو درست کرتے ہیں، کیونکہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جتنی بھی بیماریاں پھیلتی ہیں وہ معدہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو یہ معدے کو درست کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دل کو فرت بخشتے ہیں، اور دل، دماغ، جگر کو تسکین دیتے ہیں۔ تو شوگر والے مریضوں کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہیں، کیونکہ جب ہم گندم کھاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد شوگر اپ ہو جاتی ہے۔ بلکہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گندم کی روٹی کھائیں اور آدھا گھنٹہ بعد شوگر چیک کریں، کم از کم 40-50 پوائنٹ شوگر بڑھ جاتی ہے۔ تو جو کھانے سے ایسا نہیں ہوتا، جو کھا کر بھی آپ تجربہ کر لیں، بلکہ جو کے کھانے کے بعد شوگر نہیں بڑھے گی۔ تو یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ شوگر کے لیے جو بہت مفید ہے۔ اگر ایک ماہ جو مسلسل استعمال کیے جائیں، گندم کو بالکل چھوڑ دیا جائے، تو لبا جو ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قدرتی طور پر انسولین بننا شروع ہو جاتی ہے اور شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قسم کی غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے، بلکہ یہ سائیڈ ایفیکٹ سے بھی پاک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اکثر شوگر والے مریضوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اکثر مریضوں کی یہ تلیاں جلتی ہیں تو اس کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم کے اندر جو حدت بڑھ جاتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر شوگر کے لیے مزید ہم غذائی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر جو کا استعمال اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اس کا ایک مرکب نسخہ بھی بن سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ تقویت آ جاتی ہے۔ جو اگر 1 کلو جو کا آٹا ہو، لیکن جو جو ہیں یہ کڑوے نہ ہوں، جو میٹھے لینے ہیں، اور ان کو یہ جو ہوتا ہے جیسے بریاں کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ چھلکے ہوتے ہیں، ان کو کوٹ لیا جائے تو وہ اتر جاتے ہیں، تو پھر اس کا آٹا بنایا جائے۔ 2 کلو اگر آٹا ہو اور اس میں آدھا کلو اسی طرح باجرے کا آٹا شامل کر لیں، اور آدھا کلو چنے کا، بھنے ہوئے چنے کا آٹا شامل کر لیں، تو اس کا یہ ایک مرکب، یہ مکس آٹا بن جائے گا۔ تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں، یا اکیلا جو استعمال کرنے ہیں تو اس کا دلیا بھی استعمال ہو سکتا ہے، روٹی بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو بطور غذا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے قدرتی طور پر شوگر بھی کنٹرول ہوگی، اور یہ قسم کا غذائی علاج ہے۔ اس سے اعصاب کو بھی تقویت پہنچے گی، اور پھر اس سے کوئی مزید نقصان بھی نہیں ہوں گے۔ تو
ہمیں ان چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم پہلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور ہم نے ایک نسخہ بھی بتایا تھا، اس کے اندر ہم نے جو کا ذکر کیا تھا، لیکن کچھ دوست بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ کڑوے جو لینے ہیں یا دوسرے۔ تو دوستو ان کے اندر جو نسخہ ہم نے دیا ہے اس میں کڑوے جو شامل کرنے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ اکثر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یا وہ دل کے مریض ہوتے ہیں، یا مختلف اور بیماریوں کے وہ مریض ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مشورہ کر لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نسخہ میں کچھ ادویات چینج بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر صرف شوگر ہو اور اس کے علاوہ کوئی بلڈ پریشر کا ایشو نہ ہو یا کوئی اور مرض نہ ہو، تو وہ نسخہ جو ہم نے پہلی ویڈیو میں دیا ہے بالکل وہ کامیاب نسخہ ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر آرام آ جاتا ہے۔ تو جو اگر بلڈ پریشر کا ایشو ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو پھر اس کے لیے مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔